میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر ہو وہ خالص منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے، خالص منافق، پکا منافق۔ کون کون سی چیزیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرنے والا، نمبر 1۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس سے وعدہ کریں، عہد کریں، کوئی وعدہ اگر وہ کرتا ہے تو اس میں دھوکہ دینے والا، وعدہ خلافی کرنے والا۔ تیسرا، جھگڑا کریں تو گالی گلوچ کرنے والا۔ پھر اسی طرح جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینے والا، یہ ہے پکا منافق۔ بات کرے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرنے والا۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہے وہ پکا منافق، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے آج ہمارے مسلمانوں میں یہ اعمال، یہ جو نیکی، یہ جو گناہ ہے، اصل میں یہ سب گناہ ہے، لیکن اس کے خلاف جو نیکی کرنا ہے، کہاں ہے نیکیاں اور عمل ہمارے زندگی میں کیسا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ پہلی چیز یہ ہے امانت۔ امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کئی چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کہیں پر جا رہے ہیں، اگر سفر کرنا ہو تو اگر پڑوسی اچھے ہیں، اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کرائے والے ہیں، مکاندار ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، چابی دے کے جاتے ہیں۔ گاڑی ہے تو گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں، یا پھر گھر کی چابی دیتے ہیں، کچھ تو بھی چیزیں ایسی رکھ دیتے ہیں۔ سونا چاندی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو، یا پیسے ہوتے ہیں تو دیکھو بھئی ہم باہر جا رہے، تھوڑا سا اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا۔ پیسے کئی لوگ ہمارے پاس ابھی تو محفوظ نہیں رہیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس پیسے رکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد لے لیں گے، یہ پیسے حفاظت کے ساتھ رکھنا، اس طرح دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ امانت ہے۔ اب اس امانت میں خیانت کا مطلب، اب آدمی کوئی امانت دیا، اس کو جیسی تھی ویسا ہی جب وہ مانگے اسے واپس لوٹانا، یہ امانت ہے۔ لیکن اس چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لینا، کھا لینا، وہ نہیں ہے، تو پھر اس کو خراب کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت بات کی بھی ہوتی ہے، امانت کئی چیزوں کی ہوتی ہے، اس میں سے ایک چیز ہے بات۔ بات کیسے؟ کوئی اپنی زندگی کی ایسی بات، ایسا راز جو کہ کسی کو نہیں بتاتے، لیکن کوئی قریبی ہوتا ہے، سہیلی کسی کی عورت ہے تو قریبی ہے، یا کوئی کسی کا دوست ہے تو کیا کہتا ہے، اب اپنے گھر میں چلنے والے ٹینشنز، پرابلمز، اچھی چیز بری چیز امانت کے طور پر یہ تو میرے قریبی ہے نا، بلکہ ان کے سامنے بول دیتے ہیں، دیکھیے بھائی میرے گھر میں ایسے ایسے معاملات چل رہے، میرے ساس کے ساتھ ایسا ہے، شوہر کے ساتھ ایسا ہے، بیوی کے ساتھ ایسا ہے، کچھ تو بھی آپ کسی کو مت بتاؤ، صرف میں آپ کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں تاکہ آپ مجھے کوئی مشورہ دیں گے، اور بات بولنے سے تھوڑا دل ہلکا ہوتا، یہ وہ بول کے کچھ تو بھی اپنی تعلق سے باتیں بول دیتے، یا پھر کسی اور کے تعلق سے بولتے، حالانکہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن ہم بول دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں آدمی مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں آدمی جو ہے نا ایسا آدمی ہے، اور کسی کو آگاہ کرنے کے لیے بھی ہم بولتے، دیکھو تم جس کے ساتھ رشتہ کرنے والے ہو، یا جس کے ساتھ تم ابھی کاروبار کرنے والے ہو مل کے، جس کے ساتھ ابھی تمہاری جو دوستی بڑھ رہی ہے نا، وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، تاکہ تم نقصان میں نہیں چلے جانا بول کے ہم اپنی طرف سے بول دیتے کہ دیکھو بھائی تم جسے اچھا سمجھ رہے ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ آدمی فلاں فلاں ایسا ایسا ہے بول کے اس کے تعلق سے بول دیے، یا اپنے گھر کے معاملات بول دیے۔ اب لوگ اور بولتے وقت بولتے بھی یوں کہ ہم دیکھو یہ بات کسی کو نہیں بولنا، یہ بات کسی کو نہیں بتانا، ہم صرف آپ کو بول رہے ہیں۔ ایسی کتنی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں یا ہم کسی کو بولتے ہیں، کیا وہ بات وہیں پر محدود رہتی ہے؟ نہیں رہتی، نہیں رہتی۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں جو بات لانے والے بھی بولنے والے بھی سب سے پہلے جیسے ہی بولتے ہیں نا کہ کسی کو نہیں بولنا، اب جو سنے انہوں کیا کرتے، کسی اور کے پاس جا کے بولتے، دیکھو میں تمہارے کو بول رہی ہوں، تم کسی کو نہیں بولنا، میں تمہارے کو بول رہا ہوں، تم کسی کو نہیں بولنا۔ انہوں پھر کسی اور کے پاس جا کے بولتے، تم کسی کو بھی نہ کو بولو، میں خالی تمہارے کچھ بول رہا ہوں، کسی کو نہیں بولنا، نہیں بولنا، نہیں بولنا بولتے ہوئے پورے خاندان میں وہ بات پھیل جاتی۔ امانت میں خیانت، امانت میں خیانت
یہ منافق کی نشانی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی بھی امانت کی بات ہو، کتنے لوگ ہیں جو ہم کو فون کرتے ہیں، پوری چیزیں ان کے گھر کے تعلق سے بتا دیتے ہیں، اب وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم کسی کو نہیں بول سکتے وہ بات، لیکن ہم بے چین ہوتے ہیں۔ آج ایسا ہو گیا، جب سے یہ موبائل آ گیا نا، یہ فون خاص طور سے یہ اینڈرائڈ اور یہ جو جیو آ گیا ہے، یہ جب سے انلیمیٹڈ کالز آ گئے نا، یہ بہت زیادہ ہو گیا، اخلاقی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہے، بد اخلاق سب سے زیادہ ہو گئے، اگر کب تو وہ ہے صرف موبائل کے ذریعے سے۔ بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ چغلی، غیبت، امانت میں خیانت، یہ سب سے زیادہ یہ موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ موبائل اٹھائے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ جو ڈیلی روٹین میں بات کرتے وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اب ڈیلی وہ کیسی عادت نہیں بلکہ فرض، جیسے نماز ٹائم پہ پڑھنا فرض ہے، یہ کسی کو یاد نہیں رہتا، لیکن وہ ٹائم پہ ڈیلی فون میں بات کرنا، چھوٹی بہن کو، بڑی بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ننند کو، بھابھی کو، جو روٹین ہے وہ تو ضروری ہے۔ ایک دن نہیں بات کرے تو کیا ہوا جی، بھول گئے، کل کہیں کو نہیں کرے کال، ہاں جی ہم تھوڑا بیزی تھے، ایسا تھا، کیوں نہیں اب کال نہیں آیا بولے تو بے چین ہوتے، کیا ہوا کہ انہوں فون نہیں کرے، میں تو بھی کر کے دیکھتی، کئی کیا واسطے بھائی، ڈیلی فون ہے، کیوں؟ کچھ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بات، اچھا اس میں بات پھر فائدے کی کیا ہے؟ کوئی ایک حدیث تو بھی سناتے ہیں، ایک قرآن کی آیت تو بھی سناتے ہیں، ایک گھنٹے کی بات میں اللہ اور اس کے رسول کا نام تو بھی کم از کم ہمارے زبان پہ آتا ہے؟ نہیں، صرف آتا ہے تو غیبت، چغلی اور یہ امانت میں خیانت، پورے محلے والوں کے، پورے رشتہ داروں کی باتیں، تمہارے پاس کون کون سی رپورٹ پہنچی مجھے سناؤ، میرے پاس کون کون سی رپورٹ پہنچی میں تم کو سناؤں گا، بس یہ ہے امانت میں خیانت، بہت بڑا گناہ ہے، یہ منافق کی نشانی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولنا منافق کی نشانی، ہر بات میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، رشتے میں جھوٹ، لینے دینے میں جھوٹ عام ہو گیا، آج کوئی جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق کے طور پر بھی جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اپنا جگہ جہنم میں بنا لے۔ ہم انشاءاللہ بعد میں بولیں گے آپ کے سامنے، زبان کے تعلق سے، جھوٹ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن بات یہاں پر منافقوں کی آئی، بات کرے تو جھوٹ، بات کرے تو جھوٹ، اس کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کی کسی بات پہ بھی اعتبار نہیں کیا جاتا، ہر بات جھوٹی باتیں بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹی باتیں بول کر آج تو بڑے بڑے کیسے زمین، پلاٹ، گھر تک بیچنا، لینا دینا سب جھوٹ پر، کاروبار پورا جھوٹ پر، کوئی پوچھتا نہیں اس کو جا کے، لیکن وہ پہلے ہی جھوٹ بول دیتا۔ ہم گئے بھائی جا کے کسی کاروبار کرنے والے، کسی دکاندار، کپڑے لیتے وقت، فروٹ لیتے وقت بولے کہ دیکھو بھائی یہ کتنے میں ہے، 500 میں ہے، ہم بولیں گے کہ نہیں جی 300 میں دے دو، وہ فوراً بول دیتا نہیں 300 تو میری خریدی ہے، جھوٹ کیوں بولا؟ تجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر چیز میں جھوٹ بول کے رشتے، آج پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت کماتا، بہت اچھے اخلاق، حالانکہ شرابی، برے اخلاق والے لوگوں کو، ایسے نیک لوگوں کے، نیک لڑکیوں کے برے اخلاق والے لڑکوں سے اور نیک لڑکوں کے برے لوگوں سے، لڑکیوں سے رشتے ہوتے ہیں، آج وہی پھر ایک 8 دن 10 دن بھی نہیں ہوتا طلاق کی نوبت آ جاتی، کورٹ کچہری کے چکر، جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ جھوٹ منافق کی نشانی ہے۔ تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد کرے تو دھوکہ دینا، یعنی وعدہ کرے تو، وعدہ خلافی کے بارے میں انشاءاللہ اور آگے سناؤں گا، پھر اسی طرح جھگڑا کرے تو گالیاں دینا، عام ہو گئی گالیاں، آج گالیوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور افسوس اس بات کی ہے کہ جو سر پہ ٹوپی اور داڑھی سجا کے رکھتے ہیں چہرے پہ، ایسے لوگ بھی اتنی گندی گالیاں، اور آپس میں جو ابھی نوجوان جنریشن ہے، خاص طور سے نوجوان جو ہوٹلوں پہ ہاتھوں میں سگریٹ پکڑ کے چائے پیتے ہوئے گاڑیوں پہ گھومتے رہتے، ان کی زبان سے تو جو گالیاں نکلتی نا، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، کوئی ایمان والا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ اپنے کانوں سے وہ باتیں سن بھی نہیں سکتا، اس کو خود شرم آتی ہے سن کر ایسی گندی باتیں۔ اور پھر قریبی دوست، کہتے جگری دوست، ایک دوسرے کو، انہیں ماں کی انہیں بہن کی گالیاں دیتے رہتا، استغفر اللہ، اور اس پہ کوئی کسی کو بولنے والا ہی نہیں ہے، ماں باپ بھی ایسے چھوڑ دیے۔ راستے پہ تجارت کرنے والے، شکل دیکھے تو اتنی اچھی، نمازی، 5 ٹائم نماز، اتنی لمبی داڑھی، سر پہ ٹوپی، اس سے اچھی بات کرے تو بہت اچھا نظر آتا، وہ بات بھی اچھی کرتا، لیکن تھوڑی سی بات بگڑ جاتی، جو گالیاں دیتا نا، خاص طور سے کاروبار کرنے والوں کو میں کبھی دیکھتا ہوں
کبھی کبھی یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں یا پھر کہیں پر کپڑوں کی دکان، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اکثر سب کی بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، اللہ بچائے، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے. یہ منافق کی نشانی. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ 4 اعمال اس میں سے ایک بھی ہے تو 25% اس کے اندر منافقت آ گئی. 2 ہے 50% منافق، 3 ہے 75%، 4 کے 4 بھی اگر اس کی زندگی میں یہ اعمال ہے تو پھر سمجھو وہ پکا منافق ہے.